اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو جب ہمیں بدلنا ہوتا ہے، ہمارے نصیب کو بدلنا ہوتا ہے، ہمیں کوئی اعلیٰ مقام دینا ہوتا ہے، تو پھر یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ ضرور ہوں گی۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے 2-3 بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں نا، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی خاص رحمت آپ کے اوپر آنے والی ہے۔ اللہ کی مدد سے اور ہمت سے ان مشکلات کو پار کر جائیے، اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتی ہیں جب سب کچھ ٹوٹتا سا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں بن رہا ہے، ہر دروازہ بند ہے، ہر راستے پہ اندھیرا ہے، نہ ہی کوئی دعا قبول ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی بھی راستہ ہموار ہو رہا ہے، کوئی بھی محنت کام آ رہی ہے۔ لیکن اللہ ہمیں بتاتا ہے، قرآن کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے نا، تبھی اللہ کا نیا فیصلہ شروع ہوتا ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ اللہ جب کسی بندے کا نصیب بدلنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے یہ 5 نشانیاں اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ ایک سخت امتحان سے گزرتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے نا، کسی کے نصیب کو بدلنا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو آزماتا ہے۔ قرآن میں بھی دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے آزمایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا، یوسف علیہ السلام کی آزمائش یاد کیجیے، ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو یاد کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو یاد کیجیے۔ یاد کیجیے کہ ان کو آزمانے کے بعد اللہ نے کس طرح سے نوازا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، تو پھر مایوس نہ ہوں، سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اللہ آپ کے نصیب کو بدلنا چاہتا ہے۔ جو دوسری نشانی ہوتی ہے نا، جو اللہ کی طرف سے رونما ہوتی ہے بندے کی تقدیر بدلنے کے لیے، بندے کے حالات بدلنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کا دل جگہ جگہ لوگوں سے ٹوٹے گا، آپ کے کام جگہ جگہ بگڑیں گے۔ جب اللہ نصیب بدلتا ہے نا، تو سب سے پہلے بندہ اندر سے ٹوٹتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ جب تک دل لوگوں پر بھروسہ کیے رہتا ہے نا، تب تک اللہ کا پورا بھروسہ دل پر نہیں ہو پاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کریں کہ ان کی اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، بیماری نے ان کو جکڑ لیا، لیکن وہ صرف اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور پھر اللہ نے سب کچھ واپس کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی بہتر۔ یاد رکھیے، اگر آپ رو رو کر صرف اللہ کو پکار رہے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو اپنا بنا رہا ہے۔ اللہ آپ کا نصیب بدلنا چاہتا ہے، اللہ آپ کا نصیب بدل رہا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں ایک بہتر تبدیلی لا رہا ہے۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کے پرانے رشتے اور سہارے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو اوپر اٹھا رہا ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے ماحول کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ارد گرد کی چیزوں کو بدل رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو کچھ اور اس کو نوازنا ہے، آپ کو کچھ اسے بڑی چیز دینا ہے، اور اس کے لیے وہ ماحول کو نئے طریقے سے آپ کی ارد گرد تیار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ان کی مکی زندگی کو دیکھیے، ان کے ساتھ ہو رہے پریشانیوں کو اور تشدد کو دیکھیے، اور کس طرح اللہ ان کے پرانے رشتوں کو بدل رہا ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی زندگی میں نئے لوگوں کو وہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر مارے گئے، مکہ میں بائیکاٹ ہوا، اپنے ہی دشمن بن گئے، لیکن وہیں سے ہجرت ہوئی اور پھر مدینہ میں اسلامی ریاست بنی۔ اگر طائف کا درد نہ ہوتا تو مدینہ کی فتح بھی نظر نہ آتی۔
یاد رکھیے کہ لوگوں کا چھوڑ دینا کبھی کبھی اللہ کا پکڑ لینا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا نصیب بدل رہا ہے، اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اچانک ہدایت یا روحانی تبدیلی آنا آپ کے اندر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نصیب بدلنے سے پہلے اللہ دل کا رخ بدلتا ہے۔ نصیب بدلنے سے پہلے اللہ آپ کو بدلتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں اچانک زیادہ دعائیں کرنے لگنا، پریشانی کی حالت میں اچانک نماز میں زیادہ سکون ملنا لگنا، تہجد کی طرف دل کا جھکنا، گناہوں سے نفرت پیدا ہونا، یہ سب اس چیز کی نشانی ہے، اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نیا راستہ دے رہا ہے، نیا راستہ دکھا رہا ہے۔ اللہ آپ کو پرانی طرف سے ہٹا کر ایک نئی طرف لے جا رہا ہے، اس طرف جہاں اس نے آپ کے لیے بہت سی رحمت رکھی ہوئی ہے، بہت سے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ یاد کریں عمر ابن الخطاب کا واقعہ۔ وہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن ایک آیت نے ان کا دل بدل دیا، ان کی کیفیت بدل دی، اور وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے طاقتور ستون بن گئے۔ اللہ دل بدلتا ہے، اور دل بدلنے کے بعد پھر وہ آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ اچانک ہدایت یا روحانی تبدیلی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ اللہ اب آپ کے نصیب کو بدلنے والا ہے۔ مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کے نصیب کو بدلنے والا ہے، اللہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کے دعاؤں کا انداز بدل جاتا ہے۔ دعائیں تو آپ ہمیشہ سے مانگتے رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں جو کچھ آپ مانگتے ہیں نا، وہ بدل جاتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، سب سے گہری نشانی ہوتی ہے کہ بندہ دنیا سے زیادہ اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ پہلے بندہ کہتا تھا یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ اب بندہ اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ جب دعا کا مرکز اللہ کی رضا بن جائے تو سمجھ لیجئے نصیب لکھا جا چکا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب ذرا ان 5 چیزوں کو سننے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے اپنی زندگی پہ غور کیجیے۔ اگر آپ اس وقت امتحان میں ہیں، اگر لوگ چھوڑ کر آپ کو چلے گئے ہیں، اگر دل ٹوٹ چکا ہے، اگر راتوں کی نیند چلی گئی ہے، تو گھبرائیے مت، پریشان ایک دم نہ ہوئیے، کیونکہ اللہ آپ کا مقام بدلنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں، اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے نصیب کو بدلتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔